اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن الجوزی نے ایک مثال بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابلیس بعض عبادت گزاروں کے اوپر مسائل کو خلط ملط کرتا ہے، ان کو کنفیوز کرتا ہے۔ ابلیس نے عبادت گزاروں کی ایک جماعت پہ معاملہ کچھ یوں کنفیوز کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ قیام اللیل شروع کر دیا۔ کچھ لوگ ساری ساری رات جاگتے، قیام اللیل پہ خوش ہوتے، چاشت کی نماز پہ خوش ہوتے، اس سے زیادہ کہ وہ فرائض ادا کر کے خوش ہوں، یعنی وہ اپنے نوافل پہ زیادہ خوش ہیں فرض ادا کرنے کے بجائے۔ اور کبھی وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے لیٹ جاتے اور سو جاتے اور فرض نماز چھٹ جاتی، یعنی ساری رات قیام کیا اور پھر کہا تھوڑا سا آرام کر لیتے اور ایسا آرام کیا کہ فجر بھی گئی۔ یا وہ اس وقت اٹھتے جب وہ اپنی نماز کی تیاری کر رہے ہوتے تو ان سے باجماعت نماز چھٹ جاتی، کیونکہ وہ رات کی عبادت کر کر کے اتنے تھکے ہوئے ہوتے، یا اتنا لیٹ اٹھتے کہ پھر صرف فرض ہی ادا ہوتے، یا وہ ساری رات نماز پڑھنے کی وجہ سے اتنا سست ہو جاتے کہ گھر کے افراد کے لیے کمانے کے قابل نہ رہتے اور سارے کام چھٹ جاتے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے کم درجے کے اعمال میں مصروف ہو کر زیادہ درجے کے اعمال کو چھوڑ دینے کو شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی قرار دیا، یعنی بڑے کام چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہنا شیطان کی گھاٹیوں میں سے گھاٹی۔ اچھا، ہمارے ساتھ، ہم خواتین کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے نا، نماز کا وقت ہوتا ہے ہم کہتے ہیں چلو یہ پہلے فلاں کام کر لیں، یہ بھی تو نیکی کا کام ہے نا، فلاں بھی نیکی کا کام ہے، اور اس میں اول وقت نکل جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، نماز کا وقت جا رہا ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہے، انہیں ٹائم زون کا پتہ نہیں کہ اس وقت ان کی کون سی نماز، وہ اپنی باتوں میں اتنا الجھاتے ہیں اور ہم یہ سوچ کے یہ بھی بیچارہ تکلیف میں ہے نا، مشکل میں ہے، اس کی تکلیف دور کرنا بھی بڑی نیکی ہے، چلو نماز جمع کر کے پڑھ لیں گے، تھوڑی دیر بھی ہوگی تو کیا ہوا۔ نہیں، آپ اس کو اس وقت کہہ سکتے ہیں معافی چاہتی ہوں، اس وقت تھوڑا سا مجھے بریک دیں، میں نماز ادا کر کے دوبارہ آپ سے بات کرتی ہوں۔ نماز اپنے وقت پر ہی ہو۔ افضل اعمال صرف کچھ کرنا ہی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کس وقت کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہماری صلاحیت کیا، ہماری کیفیت کیا، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، ہم اس کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں، اور کیا زمان ہے، کیا مکان ہے، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ تو اپنے لیے کچھ اصول و ضوابط طے کریں جس کی وجہ سے ایک عمل کو دوسرے عمل پر ترجیح دیں آپ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرائض سب سے پہلے، فرض کی ادائیگی سب سے پہلے، پھر اسی طرح ذاتی عبادات میں سے نوافل کی بجائے دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا کام زیادہ بہتر ہے۔ جیسے ایک بیمار کراہ رہا ہے، اسے دوا چاہیے، اسے پانی چاہیے، وہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، یا ایک بچہ رو رہا ہے، اس کو وہ آپ کا ضرورت مند ہے اور آپ اسے چھوڑ کے نفل پہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ کا شوہر ہے، سارے دن کے بعد تھکا ہارا آیا ہے، اس کو کھانا چاہیے اور آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں، تو اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نفل تھوڑی دیر سے بھی پڑھ سکتے، یعنی آپ اٹینڈ کر لیں مریض کو، اس کے بعد نوافل پڑھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں نوافل چھوڑ ہی دیں، یہ ہرگز مطلب نہیں، کیونکہ کچھ لوگ اس سے کیا ایڈوانٹیج لے جاتے ہیں، ہم نے وہ جو مریض کی عادت کر لی، 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، لہٰذا آج نفل نہ بھی پڑھے تو خیر ہے۔ نہیں، آپ کے پاس وقت ہے، مریض کی عادت کرنے کے بعد آ کے نفل بھی پڑھ لیں، کھانا دینے کے بعد اپنی سنت نفل تھوڑا ٹھہر کے پڑھ لیں، فرض آپ نے ٹائم پہ ادا کر لی، بہت اچھا۔ ویسے ایک فرض ادا کرنے میں جیسے عام طور پر ٹائٹ وقت ہوتا ہے مغرب وغیرہ کا، تو کتنی دیر لگے گی آپ کو؟ آپ کہتے بس مجھے 5 منٹ دیجیے، میں ابھی آتی ہوں، آپ اتنے میں ہاتھ منہ دھوئیں اور آپ اپنا فرض پڑھیں، کھانا لگائیں، اس کے بعد آپ جا کے اپنے نوافل سنت ادا کر لیں۔
ان چیزوں کا تعلق حکمت سے ہوتا ہے. نہ اول وقت گیا آپ کے فرض کی ادائیگی کا اور نہ آپ کے نوافل چھوٹے، اور آپ نے اپنی عبادت پر دوسرے کی خدمت کو ترجیح دی. اسی طرح علم حاصل کرنے کے وقت اور ادھر ادھر کے کام کرنا تو یہ بھی اپنے ساتھ زیادتی ہے. یا اس وقت ایون نفل بھی پڑھنا، اچھا وہ کلاس ہو رہی ہے وہ تو ہوتی رہے گی، میں ذرا نوافل پڑھ کے آ جاؤں. اس میں ہم اس کی مثال کیا ہے کہ امام مالک اپنی مجلس علم میں تھے، ایک طالب علم اس مجلس میں سے اٹھ کھڑا ہوا تاکہ نفل نماز پڑھ لے جا کے. امام مالک نے کہا جس کو تم چھوڑ کر جا رہے ہو، یعنی علم کی مجلس کو جو چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ اس سے افضل ہے جس کی طرف تم اٹھ کر جا رہے ہو. یعنی اس وقت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے علم حاصل کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے. طلب العلم فریضۃ. تو یہ موقع اس وقت کا ہے. اب تو اور بھی زیادہ فتنے ہو گئے نا، ہم کہتے ہیں ہم وہ آن لائن سن لیں گے، بعد میں آڈیو سن لیں گے، پھر دیکھ لیں گے، لیکن وہ کہاں سنی جاتی ہے پھر؟ کیا ہم سب کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بہت اہم چیز ہم نے مس کر دی کہ اچھا بعد میں کر لیں گے، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے رہ ہی گئی اور ہم نے وہ چانس کھو دیا. تو ہم اپنے ٹائم کو جو ضروری کاموں کے لیے، نیکی کے کاموں کے لیے بلاک کیے ہوئے، ان کو غیر اہم کاموں سے ریپلیس نہ کریں. جو ٹائم بلاک کیا ہوا بلاک کیا ہوا، اس ٹائم میرا یہ کام ہے، اس وقت اور کچھ نہیں ہوگا. بعض اوقات گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کے لیے اویلیبل رہیں. کچھ لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم ہر وقت ان کا دل بہلاتے رہیں، ہر وقت ان سے باتیں کرتے رہیں، ہر وقت ان کو ان کے لاڈ کرتے رہیں، ہر وقت چھوٹے بچوں کا کہتے ہیں ماں ہر وقت اٹھائے رکھے. ٹھیک ہے نماز میں اٹھا لیں، لیکن اپنی نماز پوری کریں. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب چھوٹے بچوں کی مائیں عموماً نمازیں بھی چھوڑنے لگ جاتی ہیں. پہلے دیر کرنی شروع کی، سنت نفل چھوٹے، پھر فرض بھی چھوٹ گئے، قضا کرنی شروع ہو گئی، اور پھر غفلت میں ایسے پڑے کہ کہیں سے کہیں نیچے جا گرے. لوگوں کی خدمت اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، کیئر اپنی جگہ، عیادت اپنی جگہ، خدمت اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ. لیکن نماز کا وقت نماز کا ہے، وہ میرے رب کا وقت ہے. ہاں اس میں نوافل بعد میں ہو سکتے کہ فرض نہیں. فرض اپنے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اسی طرح اب فرض روزے شوہر کی اجازت سے نہیں رکھیں گے آپ، لیکن ہاں نفلی روزے آپ شوہر کی اجازت سے رکھیں، پھر اس کا حق مقدم ہے، انسان کا حق مقدم ہے نفلی عبادت پر. سعدی کہتے ہیں کہ وہ عبادات جو صرف عمل کرنے والے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، ان عبادات کو دوسری عبادات پر مقدم کیا جائے گا جن کا فائدہ عمل کرنے والے کو اور باقی لوگوں کو بھی پہنچتا ہے. بہت سے نیک اعمال ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت تو ہم لوگوں کی خدمت والے عمل کو ترجیح دیں گے، اور کچھ وقت جب اپنے فرائض کو پرائرٹی دیں گے. ان دونوں میں بھی فرق کرنا ہے. پھر بہت سے نیک اعمال جمع ہو جائیں تو ہر عمل میں سے کچھ نہ کچھ حصہ لے لینا چاہیے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے وہ بہن نے کچھ مانگ لیا، ادھر سے کوئی غریب ہے اس کی بیماری ہے اس کے اوپر چاہیے، تیسری طرف قربانی بھی آ رہی ہے، سوچا تھا کہ میں بکرے کی بجائے میں اس دفعہ گائے کی قربانی کروں گی، لیکن اب وہ 2-3 چیزیں اکٹھی ہو گئیں. اب آپ کہتے ہیں اب میں کیا کروں، یہ کروں وہ کروں وہ کروں. اب بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں لا علمی میں، ناسمجھی میں، بس ایک کر کے تو باقی کہتے ہیں اللہ معاف کرے، اب ہم ہر چیز ہم ہی نہیں تھوڑی کرنی ہے. تو اس میں آپ یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو بانٹ لیں، یعنی ہر طرف کچھ نہ کچھ کر دیں، لیکن کسی نیکی سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. مطلب پانی کے لیے صدقہ کرنا ہے، باغ لگانے کے لیے، اس کے لیے درخت لگانے کے لیے صدقہ کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، قربانی بھی کرنی ہے. ذوالحج میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، اب کیا کریں؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں تاکہ کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹے نہیں. اور اس کی مقدار کیا کرنی ہے، دیکھ لینا ہے کہ اس وقت میں اتنا یہ کر لوں، پھر اس چیز کی کمی میں کسی اور وقت میں پوری کر دوں گی. نیت کر لیں بعد کے لیے بھی. اور اسی طرح ایسے کام اختیار کریں جو آپ مستقل بنیادوں پہ کر سکیں، کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ کے نزدیک محبوب اعمال وہ ہیں جن میں ہمیشگی اختیار کی جائے، ہم ریگولرلی کریں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. مثلا منتھلی آپ مان لیں، غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، بیمار کے لیے کچھ کرنا ہے، تعلیم کے لیے کچھ کرنا ہے،
کسی کا قرض ادا کرنے کے لیے کرنا ہے، کسی یتیم کے لیے یعنی مختلف جو نیکی کے کام ہیں مثلا صدقات میں سے، وہ آپ اس میں اپنے لیے خود اس کو پلان کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جس عمل کی فضیلت کسی خاص وقت کے ساتھ جڑی ہے وہ اس وقت زیادہ کرنا چاہیے۔ مثلا آپ دن میں بہت سے اذکار کرتے ہیں اور عام طور پر آپ کی عادت ہے درود شریف پڑھنے کی، مثلا ہوتا ہے نا کچھ لوگ زیادہ درود پڑھتے ہیں، کچھ تسبیح زیادہ پڑھتے ہیں، کوئی اور زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اب آگے عشرہ ذو الحجہ، اب کیا زیادہ کرنا ہے؟ تکبیرات زیادہ کرنی ہے۔ جمعے کا دن آ گیا، درود شریف زیادہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو کام جس وقت کے لیے ہے اس وقت وہ زیادہ بہتر کرنا۔ اچھا رمضان آ گیا، آخری عشرہ آ گیا، زیادہ افضل کیا ہے؟ اعتکاف، عبادت۔ اگر اعتکاف نہیں کر سکتے 10 دن جم کے تو زیادہ رات کا قیام زیادہ کر دیں، اس وقت تعلیم اور تعلم کا کام کم کر دیں، یا اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں آپ۔ امام مالک رمضان کے مہینے میں حدیث کی مجلس چھوڑ کر قرآن کے پڑھنے کو ترجیح دیتے تھے۔ اگرچہ تعلیم دینا بہت افضل کام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے نا، تعلیم کا کام چھوڑ دیتے تھے، الا یہ کہ کوئی ایسی مشکل ہو، کوئی ایسی چیز ہو کہ لوگ بالکل لا علم ہے، لا بلد ہیں، یا ان کی ضرورت ہے، یا وہ اسی وقت ہی آپ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو پھر آپ تھوڑا سیکریفائس کر لیتے ہیں۔ یا کوئی ایسی شدید ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایمرجنسی کی کیفیت ہے، جیسے وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی شاید روایت ہے کہ کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کی ضرورت کے لیے جانا مجھے 1 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ بہتر ہے، کہ آپ اپنی عبادت کی پوری نیت کر چکے تھے میں نے اس سال اعتکاف ضرور کرنا ہے، اتنے میں اللہ نہ کرے کوئی گھر میں بیمار ہو گیا، اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، یہ کیا، یہ اب بیمار ہیں، مجھے ان کو دیکھنا پڑے گا، مجھے ہاسپٹل لے جانا پڑے گا، میرا اب ساری عبادت میری تو گئی، میں نے تو یہ سوچ رکھا تھا، اب یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ نہیں، اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے، امتحان ہے، خوش دلی سے اس کو قبول کر لیجئے۔ اور اگر کوئی آلٹرنیٹ ہے، کوئی ارینج کر سکتے ہیں ان کے لیے آن پیمنٹ یا کسی بھی طرح ارینج کر دیجئے۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، اللہ نے وسائل دے رکھے ہوتے ہیں، تو ہر کام آپ نے خود ہی تھوڑی کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنا ایک چیز سیٹ کی تھی، آپ وہ کر لیں۔ تو آپ اس وقت مثلا فی سبیل اللہ کچھ صدقہ کرنے کی بجائے اس کام کو جو آپ کو عبادت کی راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے اس کو آن پیمنٹ کروا لیں، تاکہ آپ کا وقت بچ جائے اور آپ اس وقت میں وہ کر سکیں جو اس وقت کرنا زیادہ افضل ہے۔ وہ پیمنٹ بالکل صدقہ کاؤنٹ ہوگی۔ یعنی جب ہم اپنی ذات پر بھی بعض اوقات خرچ کرتے ہیں کسی بیماری کے علاج کے لیے، ایون کھانے کے لیے بھی، وہ کیا ہے افضل صدقہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ تو اگر ایک عورت خود نہیں کماتی اور ہسبینڈ اس کے لیے سہولت فراہم کرتا ہے کہ کسی بھی قسم کے کام کو کروانے کے لیے، تو وہ ہسبینڈ کی طرف سے بھی صدقہ شمار ہوگا، اور اگر وہ وائف کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے دیتی ہے، وہ دونوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور اس وقت پھر تسلی رکھنی چاہیے۔ پھر یہ نہیں کہ اندر اپنے جلن گڑن کرنا شروع کر دی گئی، یہ کیا میرے ساتھ ہی ایسا ہو، باقی سب لوگ تو مزے کر رہے ہیں۔ اور آخری رمضان میں عمرہ کس کے برابر ہے؟ حج کے برابر۔ تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں عمرہ کر لیں، کیونکہ عام دنوں سے زیادہ اجر و ثواب کا۔ اب وہ کووڈ ہے، اب وہ حرم بند ہو گیا ہے، اب بجائے فرسٹریشن کے آپ اگر ریگولرلی یہ کام کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ویسے بھی لکھ لے گا، اور آپ اس وقت کو کسی اور اچھے کام میں استعمال کر لیں، مزید عبادت کر لیں۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے بعد آپ کے اذکار ہیں، کچھ چیزیں باندھی، بعض اوقات مخصوص ہوتے ہیں نا، جیسے عصر کے بعد ایک عبادت کا وقت ہے، یعنی جیسے دن کا اول حصہ عبادت کا نا، ایسے دن کا آخری حصہ بھی، خاص طور پر جمعے کا دن، کہ اس کی عصر کے بعد سے مغرب تک کا سارا وقت بہت افضل وقت ہے دعائیں مانگنے کے لیے۔ اب آپ بیٹھے تھے دعا مانگنے، اتنے میں آگے مہمان، اب آپ فرسٹریٹ ہو رہے کہ اب مجھے ان کے پاس بیٹھنا ہے، اب مجھے یہ چائے پکانی ہے، اب مجھے فلاں کرنا ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، آپ تسلی سے رہیے۔ اب اس وقت آپ کا ان کو اٹینڈ کرنا جو ہے، اللہ یہ کہ فضول باتیں ہوں تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ویسے اللہ کی خاطر آپ سے ملاقات کرنے آیا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھتے تو اس کی نیت کر لیجئے یہ اللہ کی خاطر ملاقات ہے، تو آپ کو اس کا بھی اجر مل جائے گا، تو اس وقت وہ مقدم کر لیں۔ اسی طرح اگر دشمن مسلمانوں پر حملہ کر دیتا ہے تو اس وقت اس کا مقابلہ کرنا وہ زیادہ افضل ہوگا بنسبت اس کے کہ اس وقت انسان صرف تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور پڑھنا شروع کر دے۔
تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس وقت، اور یہ ان سب چیزوں کا تعلق حکمت سے. وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. پھر اسی طرح وہ عمل جس میں دل کی اصلاح ہو، نیت بہتر ہو، وہ مقدم ہے. یعنی وہ کام کر کے جس سے آپ کا تزکیہ ہوتا ہو، آپ کے اندر شکر پیدا ہو، آپ کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جائے، آپ کا دل ایمان سے بھر جائے، وہ عمل افضل ہے. جو بھی نیکی کے کام ہیں، عبادات کے کام ہیں، اس میں حقوق العباد متاثر نہ ہوں. یہ بھی یاد رکھیے کہ کس کا کتنا حق ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں حقوق کو کہ پھر اپنے حقوق بھی ختم کر دیتے ہیں اور اللہ کے حق بھی مار دیتے ہیں. نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اپنی کیئر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیا ہے جی، ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسے جا گرتے ہیں کہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. تو ہر چیز ایک لمٹ کے اندر. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو، رات کو مسلسل قیام کرتے ہو. میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسا ہی کرتا ہوں. آپ نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، چھوڑ بھی دو، رات کو قیام بھی کرو، آرام بھی کرو. تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تو ان حقوق کو بھی ادا کرنا ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے افضل اعمال کی طرف بڑھنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد.